السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی قسط نمبر 178 کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں اولوگان کائی قبیلے میں عثمان صاحب کو قیدیوں کے پاس لے کر آتا ہے۔ یوسف ساروجہ سپاہی اور خواتین قید ہوتے ہیں۔ اولوگان کہتا ہے اپنے تکبر کا انجام دیکھو عثمان، تمہارے لوگوں کا جو انجام ہوا اسے دیکھو۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں تمہارے کیے گئے ظلم کا حساب ہوگا۔ ایک بزرگ خاتون چوغا لے کر عثمان صاحب کی جانب بڑھتی ہے۔ منگول سپاہیوں نے روکتا ہے مگر اولوگان جانے دیتا ہے۔ وہ خاتون جا کر چوغا عثمان صاحب کو پہنا دیتی ہے اور کہتی ہے حضور ابھی کے لیے شاید ہمارے چہرے پہ رونا ہے لیکن ہم سر نہیں جھکائیں گے، آپ کے لوگوں پہ صرف یہی جچتا ہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں جب تک آپ جیسے مائیں موجود ہیں یہ ریاست ہرگز شکست نہیں کھائے گی، سلامت رہیں۔ منگول سپاہیوں نے کھینچ کر پیچھے کر دیتا ہے اور عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ حلیمہ اور غازی بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اولوگان التوگا سے کہتا ہے عثمان کی بیوی اور بچوں کو لے آؤ تاکہ یہ ایک ساتھ موت کے منہ میں جا سکیں۔ تو التوگا کہتا ہے کمانڈر اولوگان وہ فرار ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں، سپاہی ان کے پیچھے ہیں۔ اولوگان غصے سے کہتا ہے فرار ہو گئے؟ ہاں، ان زمینوں میں کیا کوئی سوراخ ہے جو انہیں منگولوں سے بچا سکتا ہے کہ وہ فرار ہو گئے ہیں؟ تو التوگا کہتا ہے وہ صرف اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ بدترین سزا ان کے منتظر ہے۔ ان کی باتیں سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں یہ ہے تمہاری قسمت، تم نے لکھی ہے۔ اولوگان کہتا ہے میں تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا عثمان، لیکن ایسا لگتا ہے کہ موت ان سے پہلے تمہیں اپنے شکنجے میں کسے گی۔ تمہاری سرزمین کو ملیا میٹ کر دوں گا، تمہاری نسل کی لکیر کو ختم کر دوں گا، تمہارا کچھ بھی نہیں بچے گا عثمان۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں مجھے تم مار دو، میرے بچوں کو بھی مار دو، میرے خاندان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑو، تم ترکوں کے نظریات کو ہرگز انجام نہیں دے سکتے، یہ بات یاد رکھنا۔ غازی چلاتے ہوئے کہتا ہے بس بہت ہوا، یہ کہتے ساتھ وہ اٹھ کے بھاگ پڑتا ہے مگر التوگا اسے دبوچ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو۔ التوگا کہتا ہے رکو ذرا جیر کتائے کے بیٹے۔ تو غازی کہتا ہے لومڑ مجھ سے ہاتھ ہٹاؤ 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 ہٹاؤ، تم نے جس شخص کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے وہ عثمان صاحب ہیں۔ التوگا سپاہی سے کہتا ہے خیمے میں لے جاؤ اسے۔ جاتے جاتے غازی عثمان صاحب سے کہتا ہے بالکل بھی فکر نہ کریں عثمان صاحب۔ اس کے جانے کے بعد عثمان صاحب اولوگان سے کہتے ہیں دیکھ رہے ہو کوئی بچہ کوئی عورت کوئی نہ کوئی تو ترکوں کے مستقبل کو فروغ دینے کے لیے آگے ہوگا، ہمارے اتحاد کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ اولوگان کہتا ہے ہم دیکھیں گے عثمان، ہم دیکھیں گے، جب ان کے سردار میرے ہاتھوں میں جان دے رہے ہوں گے تو تمہارے لوگوں کی حالت دیکھیں گے۔ سپاہیوں اسے تیار کرو، یہ میرے تیروں کا ہدف ہوگا۔ یہ سن کر سروجہ اٹھتے ہوئے کہتا ہے نہ جائیں حضور نہ جائیں، مگر اسے بھی دبوچ لیا جاتا ہے۔ یوسف بھی کہتا ہے مت کریں حضور مت کریں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں فکر مت کرو۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان اور علاؤالدین سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ خواتین تک جا پہنچتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں چلو ابھی کے لیے ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ذرا سانس لے لو۔ ہولوفرا اورحان کے پاس آ کر اس کے زخم باندھ دیتی ہے۔ فاطمہ غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے ماں میرے بابا کہاں ہیں؟ تو علاؤالدین کہتا ہے ہمیں ملنے والی آخری اطلاع تک وہ سوغوت میں تھے۔ اورحان کہتا ہے ہم بابا کو ان کتوں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑیں گے۔ بالا خاتون کہتی ہیں ہم یقیناً نہیں چھوڑیں گے، علاؤالدین اورحان کے زخموں کی دیکھ بھال کرو۔ تو اورحان علاؤالدین کو روکتے ہوئے کہتا ہے معاملہ میرے زخموں کا نہیں ہے ماں، معاملہ بابا کا ہے، ہم میرے بابا کو ان بدنسل کتوں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑیں گے۔ شامل اورحان پہ چوغا ڈال دیتا ہے اور ہولوفرا کو پریشان دیکھ کر اورحان کہتا ہے میں ٹھیک ہوں فکر نہ کرو۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد الجن چلاتے ہوئے کہتی ہے غازی نہیں ہے جیر کتائے، غازی نہیں ہے۔ یہ سن کر جیر کتائے پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے غازی غازی نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے۔ سب پریشان ہو جاتے ہیں اور بالا خاتون الجن سے پوچھتی ہیں الجن تم نے آخری بار اسے کہاں دیکھا تھا؟ تو الجن کہتی ہے مریم کے پاس، وہ مریم کے ساتھ تھا۔ یہ سن کر فاطمہ کہتی ہے ماں مریم وہ بھی نہیں ہے، کیا وہ پکڑے گئے ہیں؟ الجن روتے ہوئے کہتی ہے وہ ہم سے آگے تھے۔ غازی غازی کہتے ہوئے جیر کتائے دوڑ لگا دیتا ہے مگر بران اور اورحان اسے پکڑ لیتے ہیں اور بران کہتا ہے قبیلے پہنچنے پر وہ تمہیں مار ڈالیں گے، جیر کتائے رکو، آگ میں مت جاؤ۔ تو جیر کتائے چلاتے ہوئے کہتا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا، غازی ان کے قبضے میں ہے۔ اورحان کہتا ہے جیر کتائے رکو، غازی مضبوط اور بہادر ہے لیکن مول توگا نامی کتا ہرگز غازی کو نہیں مارے گا، ہم اسے بچا لیں گے۔ مگر جیر کتائے کہتا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا، شہزادے چھوڑیں مجھے، چھوڑیں، وہ اسے مجھ سے چھین لیں گے۔ اورحان کہتا ہے کوئی بھی نہیں چھین سکے گا، کوئی بھی نہیں چھین سکے گا۔ بالا خاتون بھی آگے آ کر کہتی ہیں جیر کتائے یقیناً ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، ہم تمام لوگوں کی طرح صحیح سلامتوں سے بھی بچائیں گے، ہمیں ابھی کے لیے ہوشیاری سے حرکت میں آنا ہے۔ اسلام کی عماز وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے وہ کمینے عثمان صاحب کو قبیلے لے کر گئے ہیں۔ یہ سن کر علاؤالدین کہتا ہے ہم قبیلے کو پہاڑی پر سے دیکھ سکتے ہیں ماں، چلیں چلتے ہیں۔ بالا خاتون فاطمہ اور الجن سے کہتی ہیں سپاہیوں کے ساتھ لوگوں کو کرادین کے پیچھے خیموں میں لے چلو، اس جگہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون اپنے بیٹوں اور سپاہیوں کے ساتھ پہاڑی کی جانب چل پڑتی ہیں۔ قبیلے میں عثمان صاحب کو لٹکانے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہوتے ہیں
اولوگان کہتا ہے کائی کے بے لگام سردار، تمہاری بیعت سے بھاگنے والے تمہارے بیٹے جب میں انہیں ماروں گا، تمہارے ساتھ جس انصاف کا مظاہرہ کر رہا ہوں ان کے ساتھ اتنا منصف نہیں ہو پاؤں گا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں پھر چلو ان ہاتھوں کو کھولو، اپنی تلوار نکالو، میرا سامنا کرو، اگر تم میں ہمت ہے تو تمہاری حدود کیا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں، سامنا کرو تاکہ تمہیں تمہارے ظلم کا بدلہ دے سکوں۔ اولوگان کہتا ہے نہیں، تمہارے لیے ایک بہادر یا جنگجو کی طرح مرنا صرف حسرت ہی رہے گا، تم غم کی کیفیت میں مرو گے عثمان۔ یہ دیکھ کر سروجہ یوسف سے کہتا ہے یہ لوگ عثمان صاحب کو شہید کر دیں گے، یہ سرکش ہمارے سردار کو مار ڈالیں گے۔ یوسف بھی چلاتے ہوئے کہتا ہے کمینوں کتوں رک جاؤ۔ سروجہ کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے اگر سردار کی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر کائی تمہارے لیے دنیا کو تنگ کر دیں گے، ہمارے سردار کو چھوڑو ظالمو، تمہارے کیے گئے ظلم ابھی ختم نہیں ہوئے کیا؟ یہ منظر دیکھ کر اولوگان عثمان صاحب سے کہتا ہے تم اور تمہارے لوگ اس حالت میں بھی اپنی بہادری سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں یہ بہادری تمہیں، تمہاری نسل اور تمہارے ظلم کے ساتھ آباد ہونے والی اس بادشاہت کو زمین بوس کر دے گی۔ عائشہ حلیمہ سے پوچھتی ہے وہ غازی کو کہاں لے کر گئے ہیں مریم بہن؟ وہ غازی کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کریں گے نا؟ حلیمہ کہتی ہے فکر مت کرو عائشہ، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ عائشہ کہتی ہے میرے بابا یقیناً بالا خاتون وغیرہ کے ساتھ گئے ہوں گے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ آ کر ہمیں بچائیں گے۔ یہ سن کر حلیمہ مسکرا دیتی ہے۔ اس لمحے لوکاس صوفیہ کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے، انہیں دیکھ کر حلیمہ خوش ہو جاتی ہے اور اولوگان کہتا ہے دیکھو عثمان دیکھو، تمہارے آخری مہمان جن کی تم اپنے قبیلے میں میزبانی کرو گے وہ آ گئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر عثمان صاحب کو بہت غصہ آتا ہے، یوسف بھی لان تان کرتا ہے۔ لوکاس کی جانب دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں تم بھیڑیے کے قبیلے میں داخل ہونے تک نہیں رکے، اپنے پیچھے لومڑوں کو بلائے ہو ہاں؟ اولوگان لوکاس سے کہتا ہے تم تفریح کی خوشبو سونگ کر ہمیشہ عین وقت پر پہنچ جاتے ہو۔ تو لوکاس کہتا ہے کائی کے سردار عثمان کو پھانسی دو اور ہم اس منظر سے لطف اندوز نہ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ صوفیہ پوچھتی ہے بالا کہاں ہے؟ تو لوگان کہتا ہے اس کی باری بھی آئے گی۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں یہ جان جب تک اس جسم میں ہے باری ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی۔ صوفیہ اور حلیمہ ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہیں۔ پھر یوسف کہتا ہے صوفیہ تمہاری باری بھی آئے گی، تمہارا وقت آئے گا، بالکل فکر نہ کرو۔ اولوگان کہتا ہے عثمان اس سے پہلے کہ میں تمہیں ماروں میرے پاس تمہیں دکھانے کے لیے کچھ ہے، سپاہیوں سے خیمے میں لے آؤ۔ یہ سن کر منگول عثمان صاحب کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ لوکاس اور صوفیہ بھی مرکزی خیمے کی جانب بڑھتے ہیں اور خیمے میں داخل ہونے پر عثمان صاحب تخت پر البائی کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کا خون کھول اٹھتا ہے، ان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے البائی۔ اولوگان البائی کے بالکل ساتھ جا بیٹھتا ہے اور عثمان صاحب پوچھتے ہیں تمہارا وہاں کیا کام ہے البائی؟ بیگم بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اولوگان کہتا ہے اپنی پوسٹ پہ بیٹھنے والے کو اچھی طرح جانو، کائی کا نیا سردار سنگر تکن کا پوتا البائی سردار ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب مزید چونک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا میرے چچا سنگر تکن کا پوتا؟ تو البائی کہتا ہے تم نے بالکل صحیح سنا عثمان، میں کائی قبیلے کے لیے بہت سی قربانیاں دینے والے سنگر تکن صاحب کا پوتا ہوں۔ یہ سن کر عثمان صاحب بے یقینی میں سر ہلاتے ہیں اور اگلے ہی پل ان کی نظر بیگم پہ پڑتی ہے، جسے دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں اور تم بیگم خاتون؟ البائی کہتا ہے میرے مستقبل کی بیوی ہیں، مجھے اس طرح مت دیکھو عثمان، تم جو دیکھ رہے ہو یہ خدائی کا انصاف ہے، یہ وہ دن ہے جب حقدار کو وہی مل رہا ہے جو اس کا حق ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یعنی کہ تم اب تک ہمارے ساتھ جو تھے صرف اس لیے تھے، کیا تمہارے خیال میں یہ تمہارا حق تھا؟ تم اس تخت کا خواب دیکھ رہے تھے ہاں؟ کیا اس لیے تم نے ان کتوں کے ساتھ کام کیا اور میرے قریب آئی؟ البائی کہتا ہے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ جو میرا ہے۔ میرے دادا سنگر تکن ایک جنگجو تھے جس نے کائی قبیلے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اس تخت پر ہمیشہ میرا حق رہے گا۔ تو عثمان صاحب چلاتے ہوئے کہتے ہیں بس بہت ہوا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔